بچوں السلام علیکم۔ یہ کہانی جس کا نام ہے اس دور کے بندر سیانے۔ پرانے زمانے کا دور تھا۔ ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لوگ اس وقت ننگے سر پھرنا معیوب سمجھتے تھے، لہٰذا اپنے سروں کو ٹوپی یا پگڑی سے ڈھانک کر رکھتے تھے۔ ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیچنے والا دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ٹوپیاں غائب ہیں اور تھیلا بھی غائب ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بندروں پر پڑی، جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے۔ ٹوپیاں فروخت کرنے والا شخص پریشانی میں اپنا سر کھجانے لگا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بندر اس کی نقل کرتے ہوئے اپنا اپنا سر کھجا رہے ہیں۔ اس نے ایک دو حرکتیں اور کی، جبکہ بندر اس کی ہر حرکت کی نقل کر رہے تھے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ درخت پر موجود تمام بندروں نے اس کی نقل کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس طرح ٹوپیوں کے مالک نے اپنی ٹوپیوں کو جمع کیا، تھیلے میں دوبارہ ڈالا، واپسی کی راہ اختیار کی۔ کافی عرصہ بعد اسی ٹوپیاں بیچنے والے کو ایک پوتا بھی ٹوپی فروش بن گیا، لہٰذا اس نے اپنے دادا جان سے بندروں والی کہانی سن رکھی تھی۔ وہ پوتا اسی ٹوپی فروش کا پوتا تھا۔ اس نے بندروں کو آزمانے کے لیے ایک دن ٹوپیاں تھیلے میں ڈالی اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے ستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد بندروں نے اس کا تھیلا اٹھا لیا۔ اس نے اپنے دادا کے مطابق سر کھجانا شروع کیا تو بندروں نے بھی اس کی نقل کی، لیکن دوسری حرکتوں کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹوپی زمین پر پھینکی۔ اس بار عجیب ہی تماشا ہوا، بندروں نے اپنی ٹوپیاں نہ پھینکی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بندر درخت سے نیچے اترا، زمین پر پڑی ٹوپی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور کہا، بے وقوف، تو کیا سمجھتا تھا صرف تیرا ہی دادا تجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا؟ ہمارے دادا نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ آئندہ کسی ٹوپی فروش کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا، اس لیے ہم نے ہوشیاری سے کام دکھایا۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آج کل ہر شخص دوسرے کے عیب ڈھونڈتے پھرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ معاشرے کے لیے ایک المیہ یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہوشیاری اور چالاکی کو چھوڑ کر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔